رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ اللہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد۔ آج کی یہ مجلس انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اہل بیت طاہرین اور اطہار علیہم السلام کی مدد سے، یہ بھی جو ایک سلسلہ ہے نہج البلاغہ کے ٹاپک پر، انشاءاللہ گفتگو اسی پر ہوگی۔ آج مومنین کی تعداد کچھ کم لگ رہی ہے جو آنے والے ہیں ان کی، اور جو ماشاءاللہ اس عشرے کے شروع ہونے کے بعد آج آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آتے رہیے، تو نہج البلاغہ سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ کریں گی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، جو بلیورز ہیں، اللہ پر بلیو رکھتے ہیں، اللہ ان سے بات کر رہا ہے، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج کی بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے، اور ماشاءاللہ اچھا سن رہے ہیں آپ۔ اچھا سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آنے والے وہ کم ہو جائیں، ان کو تو اور آنا چاہیے جنہیں علم سے لینے کا شوق ہے۔ اور اگر کوئی گھر میں مجھے، جو آنے والے ان میں سے کوئی گھر میں مجھے سن رہا ہے اور آ سکتا ہے، تو بہرحال وہ اپنے، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، مجبوری ہے تو الگ بات ہے، مجبوری نہیں ہے اور اس کے بعد بھی گھر میں ہے تو وہ اپنے ثواب کو لوز کر رہا ہے، کھو رہا ہے۔ یہاں پر بیٹھنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب کہاں ملنے والا ہے؟ اس لیے کہ یہاں جب بیٹھتے ہیں آپ، اللہ اکبر، تو آپ اہل بیت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ بیٹھنا کتنے آنر کی بات ہے، شرف کی بات ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، یہاں بیٹھتے ہیں، ذکر اہل بیت سنتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے ایمان کو بتاتی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ جو آئے ہیں وہ انشاءاللہ سنیں گے اور کچھ لے کر کے جائیں گے۔ ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت۔ اللہم صل علی محمد۔ ہماری ماؤں سے، بہنوں سے بھی گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھر سے مردوں کو یہاں بھیجیے، بھیجیے یہاں پر دین کے لیے۔ جنہیں آپ بھیجیں گی اور آپ کی وجہ سے کوئی آئے گا تو پہلا ثواب آپ کو ملے گا، بعد میں ثواب آنے والے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم جائیں ثواب لینے کے لیے، باقی گھر والے جائیں، بیٹا جائے نہ جائے، شوہر جائے نہ جائے، بھائی جائے نہ جائے، نہیں، سب کو لے کر کے آئیے، آپ انہیں فورس کیجئے، لائیے۔
انشاءاللہ آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے اور سیکھیں گے، بہت ساری باتیں انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ اور اسی لیے مجھے کبھی کبھی تعجب بھی ہوتا ہے جب کوئی آدمی کچھ مجھے میری پڑھی ہوئی بات کو بتاتا ہے اور کہتا ہے فلاں مولانا سے سنی تھی، تو میں حیرت سے دیکھتا ہوں، پہلے میں کچھ نہ بولوں، مجھے تعجب ہوتا ہے، کم آنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بات کسی اور سے لی جاتی ہے اور بات کو منسوب کسی اور ذات سے کیا جاتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بہرحال کوئی بات نہیں۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا ہے، امام جعفر صادق اسلام کے پاس، اور آ کر کہتا ہے مولا یہ بتائیے، جب کوئی انسان، کوئی بندہ اچھے کام کرتا ہے تو رائٹ میں جو فرشتہ بیٹھا ہے سیدھی طرف، ٹھیک ہے، داہنی طرف، یہ بزی ہو جاتا ہے اس کا ثواب لکھنے میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لیفٹ والا ہے یہ فری ہو جاتا ہے، یہ کیا لکھے گا؟ کیونکہ اچھا کام کیا ہے نا بندے نے، تو ادھر والا لکھ رہا ہے۔ اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو لیفٹ والا لکھنے لگتا ہے، رائٹ والا فری ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ ہے نا، عذاب لکھے گا اور کیا لکھے گا۔ تو انسان کے ہر کام کے اوپر یہ بزی ہوتا ہے تو یہ فری ہوتا ہے، یہ فری بزی ہوتا ہے تو یہ فری ہو جاتا ہے۔ مولا یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسا بھی کام ہے کہ دونوں بزی ہو جائیں؟ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں بالکل ہے۔ کون سا کام ہے؟ امام فرماتے ہیں ہم اہل بیت پر صلوات پڑھنا شروع کر دو، ادھر والا ثواب لکھنا شروع کر دے گا، ادھر والا گناہیں مٹانا شروع کر دے گا۔ توجہ کی آپ نے؟ دونوں بزی ہو جائیں گے، دونوں مصروف۔ نہج البلاغہ کے حوالے سے مجھے بات کرنی ہے، اب آئیے شروع کرتے ہیں یہاں سے بات، پھر ابھی صلوات کی فضیلت آئے گی۔ نہج البلاغہ، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا الداعی بلا عمل کالرامی بلا وتر، فرماتے ہیں کہ بغیر عمل کے دعا کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے بغیر کمان کے تیر چلا رہا ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ عمل کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، سب اللہ کرے، نماز ہم نہیں پڑھیں گے، روزہ ہم نہیں رکھیں گے، حج ہم نہیں کرنے جائیں گے، خمس ہم نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، جہاد ہم کچھ نہیں کریں گے، یعنی جو کام کر سکتے ہیں۔ جہاد نہیں ہے چلیے کوئی بات نہیں، لیکن جہاد بھی نفس تو ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کچھ نہیں کریں گے، سب اللہ کرے۔ کیوں کرے؟ توجہ رکھیے گا، علی کیا فرما رہے ہیں؟ بغیر کچھ کیے ہوئے خدا سے مانگنے والا، توجہ رکھیے گا، بڑی خاص بات، علی مولا امیر المومنین اسلام کا میسج دے رہا ہوں۔ بغیر کچھ کیے ہوئے اللہ سے مانگنے والا ایسا ہے جیسے بغیر کمان، کمان جانتے ہیں نا، تیر اور کمان، اردو والے جانتے ہیں، میں تھوڑا ایکسپلین، جو ایسے ہوتا ہے نا ایک، اس میں تیر لگا کر کے چلایا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں کمان، ٹھیک ہے؟ بغیر کمان کے تیر چلا رہا ہے۔ آپ مجھے انصاف سے، علی نے یہ بات، مولا امیر المومنین نے یہ بات کیوں کہی؟ جو بغیر کمان کے تیر چلاتا ہے نا، آپ اس سے کہیے ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ کے اوپر تیر مار دو ہاتھ سے، جائے گا ٹارگٹ پر؟ کبھی نہیں جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، دور ٹارگٹ ہے، اس سے کہیے تیر مارو، وہاں دور تک جائے گا؟ یہیں گر جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، یہیں گر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ سے مار رہا ہے، کمان سے نہیں مار رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، کمان سے مارے گا تو ٹارگٹ پہ تیر جا کر لگے گا، اگر کمان میں لگا کر کے تیر مارے گا تو جہاں چاہتا ہے وہاں تک جائے گا، تیر اپنی منزل تک جائے گا۔ علی فرماتے ہیں بغیر کچھ کیے ہوئے مانگو گے، دعا نکلے گی وہیں گر جائے گی، وہیں رہ جائے گی، لیکن جب عمل کر کے مانگو گے تو دعا اپنی منزل تک پہنچ جائے گی۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اپنی منزل تک دعا جائے گی۔ کچھ کر کے مانگو، کچھ کر کے مانگو، ٹھیک ہے؟ اور کچھ کر کے ایسے ویسے نہیں، مولانا صاحب نے پڑھائے کہ کچھ کر کے مانگنا ہے، الٹا سیدھا وضو کیا، الٹی سیدھی نماز پڑھی، دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا تو مولانا کیا کیا؟ اسے کرنا کہتے ہیں، اسے تو پیچھا چھوڑانا کہتے ہیں، یہی تو ہے نا؟ سنیے گا، قرآن میں سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کو عمل نہیں چاہیے، اللہ کو بہترین عمل چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ویسے ہی سنیے گا انشاءاللہ، مجھے احساس نہ ہو کہ آج لوگ جو آنے والے ہیں وہ آج کم ہو گئے، مجھے احساس نہ ہونے پائے۔ اچھا عمل نہیں، بہترین عمل، سب سے اچھا عمل کر کے بھیجو اللہ کے پاس، بہترین عمل کر کے بھیجو۔ پوری توجہ رکھیے گا، ایگزامپل دے دوں، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔
ابھی پھر آپ کو نہج البلاغہ کا جملہ سناؤں گا. میں نے نہج البلاغہ کا جملہ پڑھا ہے, بغیر عمل کے دعا کرنے والا ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر پھینک رہا ہے. کچھ فائدہ نہیں دعا مانگنے کا, کچھ کیا ہی نہیں تو کیا مانگ رہے ہو. اگزامپل دیتا ہوں. کام اللہ کو عبادت, وضو, نماز, روزہ, عبادت اچھی چاہیے, ٹھیک سے تو کرو, پھر تو دعا مانگو. اہل بیت سے پیار, محبت, ولایت پر یقین, علی کی ولایت پر, پھر دعا مانگو. کیوں نہیں تمہاری دعا میں اثر ہوگا. توجہ رکھیے گا. ایک اسکول تھا, اسکول میں اعلان ہوا کہ فلاں ڈیٹ میں ایگزام لیا جائے گا. اب سنیے توجہ کے ساتھ, میں نے تقریر شروع کر دی. فلاں ڈیٹ میں ایگزام لیا جائے گا, اور جو ایگزام میں بچہ پاس ہو جائے گا اسے انعام دیا جائے گا, پرائز ملے گا, انعام ملے گا. ایک بچہ تھا, بڑا ایکسائٹڈ تھا, بڑے جوش میں تھا, ایگزام ہونے والا ہے. جوش میں تھا لیکن ہوش میں نہیں تھا, پڑھنے لکھنے والا بچہ نہیں تھا. جوش تھا کس بات کا؟ ایگزام کا نہیں, انعام کا. توجہ رکھیے گا کہ مجھے انعام مل جائے. میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, انعام مجھے مل جائے. تیاری ویاری کچھ نہیں کی, ایگزام میں جا کر کے بیٹھ گیا. جب اسے کوشچن پیپر دیے گئے, پوری توجہ رکھیے گا, اس میں کوشچن لکھے تھے, یہ بتاؤ کہ تاج محل کہاں ہے دنیا میں؟ اس نے لکھا تاج محل امریکہ میں ہے. سنیے گا. دوسرا کوشچن تھا کہ ایفریل ٹاور کہاں ہے, جو پیرس میں ہے نا, ایفریل ٹاور کہاں ہے؟ اس نے لکھا تنزانیہ میں ہے. تیسرا کوشچن تھا کہ چائنیز کہاں بولی جاتی ہے؟ اس نے لکھا موزمبیق میں بولی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ٹیچر اسے پاس کرے گا, انعام دے گا, یا فیل کرے گا؟ فیل کرے گا نا. کوئی کوشچن کا جواب اس نے صحیح نہیں دیا. اب رزلٹ آنے کا دن آ گیا, انعام ملنے کا دن. رزلٹ لو اور انعام لے کے جاؤ. وہ بھی بچہ پہنچ گیا, ٹیچر سے کہنے لگا میرا رزلٹ کہاں ہے, میرا انعام کہاں ہے؟ ٹیچر نے اس کی کاپی نکال کے دکھائی, کہا یہ ہیں تمہارے جواب. کس بات کا انعام؟ کہنے لگا کہ آپ نے کہا تھا کچھ کرنا ہے, میں نے کیا. تو توجہ رکھیے گا, ٹیچر نے کہا آپ نے کیا ضرور, لیکن جیسا میں نے چاہا تھا ویسا نہیں کیا. کیا سن رہے عزیزان محترم؟ کہاں ہیں عزیزان محترم؟ جیسا میں نے چاہا تھا ویسا نہیں کیا, جو میں نے مانگا تھا وہ آپ نے نہیں دیا, جو جواب ہونا چاہیے تھا آپ نے وہ نہیں لکھا, اس لیے آپ کو انعام نہیں ملے گا, آپ فیل ہو گئے. اب بندہ بھی یہی کہتا ہے, میرے اللہ ہم نے نماز تو پڑھی تھی, ہم نے وضو تو کیا تھا, ہم نے روزہ تو رکھا تھا, ہم نے حج تو کیا تھا, پھر دعا کیوں نہیں قبول کرتا, ہمیں انعام کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کہتا ہے تم نے کیا تو تھا, لیکن جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کیا تھا. تو جب تم نے ویسی چیز نہیں بھیجی جیسی ہم نے مانگی تھی, تو ہم تمہیں کیسے وہ چیز دے دیں جو تم مانگ رہے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. غور کیا آپ نے عزیزان محترم؟ جیسا وہ مانگتا ہے ویسا کرو. یا رسول اللہ, اللہم صلی علی محمد. غور کیا آپ نے؟ ہم نے نہیں کر کے دیا, وہ کہاں سے کیوں کر کے دے گا بھائی؟ وہ کیوں دے گا؟ جیسی وہ چاہتا ہے. اگر نماز, اگر وضو غلط ہے تو سیکھ لے, ٹھیک کرائے, کوئی شرم کی بات نہیں. 80 سال کے ہو گئے تب بھی آ جائے, ٹھیک کرائے. ہمارے نبی کے زمانے میں جو لوگ مسلمان بننے آئے ہیں وہ سب 20-25 سال کے جوان نہیں تھے, بوڑھے لوگ تھے جو چل نہیں پاتے تھے تو ڈنڈا ٹیک کر کے چلتے تھے. وہ آئے تھے اور آ کر کے کلمہ پڑھا تھا, یا رسول اللہ اسلام سکھائیے. رسول ان سے ایج میں کتنے چھوٹے تھے؟ رسول کی ٹوٹل لائف ہی 62 ایئرس ہے. اور سوچیے آپ 80 سال کا بڈھا آ کر کے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے سکھا. کوئی شرم کی بات نہیں ہے, دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے. شرم کی وجہ سے انسان پوری زندگی غلط کرتا رہتا ہے. نہیں, اللہ کو غلط عمل چاہیے ہی نہیں, اللہ کو صحیح عمل چاہیے. پراپر طریقے سے ادھر سے بھیجو, پراپر طریقے سے ادھر سے آ جائے گا. یہی تو ہے. اب آئیے آپ کو نہج البلاغہ کا وہ سینٹنس سناتا ہوں امیر المومنین کا, جو بڑا خوبصورت سینٹنس ہے, سنیے گا. پھر نہج البلاغہ, میں نے ایک جملہ سنایا نا آپ کو, بلا عمل کے دعا مانگنے والا بغیر کمان کے تیر چلانے والا ہے. اب سنیے جملہ. امیر المومنین فرماتے ہیں اس نے تمہیں, دیکھیے پورا کوٹ سنیے, نہج البلاغہ کا کوٹ سنیے. اس نے, امیر المومنین فرما رہے, اس نے مطلب اللہ نے تمہیں دعا کی اجازت دے کر اپنی نعمت اور رحمت کے خزانوں کی چابی تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے. اللہ اکبر, کیا پیارے جملے ہیں امیر المومنین کے. اس نے
تمہیں دعا کی پرمیشن دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی نعمت اور رحمت کے خزانوں کی چابی تمہیں دے دی ہے۔ دعا کی پرمیشن نہیں، یہ چابی دے رہا ہے۔ یہ دعا خدا کی رحمت اور نعمت کے خزانوں کی چابی ہے۔ علی پھر فرماتے ہیں سنو، تم اس چابی سے یعنی دعا مانگ کر کے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلوا لو اور جتنا چاہتے ہو رحمتوں اور نعمتوں کی بارش کروا لو۔ اس سے زیادہ اللہ اور کیا کرے؟ دیکھ کیا کچھ نہیں کیا اللہ نے، سب کچھ کیا اللہ نے ہمارے لیے۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ اب آگے بڑھیے، ایک اور جملہ مولا امیر المومنین کا، اسی میں پورا ایک جملہ ہے مولا کا، بہت خوبصورت جملہ ہے۔ فرماتے سنو، دعا اگر قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو مایوس نہ ہو جانا، ڈس ہاپ نہ ہونا، مایوس نہ ہو جانا۔ اگر دعا قبول ہونے میں لیٹ ہو رہا ہے، دیر ہو رہی ہے تو مایوس نہ ہو جانا۔ اب علی نے فرمایا، علی نے سیکرٹ بتایا ہے، اللہ اکبر، راز کھول دیا ہے مولا امیر المومنین نے کہ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، اور اگر قبول ہوتی ہے تو دیر میں کیوں قبول ہوتی ہے۔ دونوں باتوں کا راز کھولا ہے، سنیے گا۔ امیر المومنین فرماتے سنو، تمہاری دعا کبھی کبھی اس لیے دیر کر دی جاتی ہے، دعا قبول ہونے میں اس لیے دیر ہو جاتی ہے تاکہ تمہارے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے۔ نہیں ابھی میں اس کو کھولوں گا تو آپ کو انشاءاللہ، یہ جملے کو میں کھول رہا ہوں، اس جملے کو کھول رہا ہوں، سنیے گا۔ علی نے کیا فرمایا؟ تمہاری دعا قبول ہونے میں دیر اس لیے ہوتی ہے تاکہ تمہارے ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ کیسے؟ ایک بڑی منت تھی، پوری ہو جائے، ٹھیک ہے؟ مولانا صاحب نے بتایا نماز پڑھو، ٹھیک سے وضو کرو، رمضان کے پورے روزے رکھو، صدقہ دو، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، دعائیں پڑھنا، توجہ تسبیح پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جب تک، علی کا جملہ یاد ہے نا، دعا قبول ہونے میں لیٹ اس لیے ہوتا ہے تاکہ تمہارا ثواب بڑھ جائے۔ کیوں؟ مولا یہ فرما رہے ہیں جب تک یہ منت، یہ حاجت، یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تب تک انسان بڑی سیدھی لائن پر چلتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے، مولانا صاحب نے تسبیح بتائی، یہ پوری پڑھیں گے، 2-4 دانے زیادہ ہی پڑھ ڈالیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ روزے پورے رکھیں گے، جھوٹ توبہ توبہ بالکل نہیں بولیں گے، غیبت بالکل نہیں کریں گے، اللہ اللہ ہر وقت کریں گے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سب کیوں چل رہا ہے؟ یہ سارا چکر کیوں ہے؟ تاکہ دعا قبول ہو جائے، منت پوری ہو جائے، حاجت پوری ہو جائے۔ علی نے کیا فرمایا؟ تمہاری دعا اللہ اس لیے لیٹ میں قبول کرتا ہے تاکہ تمہارے ثواب میں اضافہ ہو جائے، اس لیے تو دیر میں کر رہا تھا۔ جب تک نہیں کی تھی تب تک کم سے کم مومن تو بنے ہوئے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ہے کہ نہیں سیکرٹ عزیزان محترم؟ پورا سیکرٹ کھول دیا امیر المومنین نے، سیکرٹ کھول دیا، اس لیے دیر ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب تک دعا نہیں پوری ہو رہی تھی بالکل سیدھے راستے پہ چل رہے تھے۔ اب سنیے جملہ، دوسرا جملہ، مولا فرماتے یہ تو ہے لیٹ دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ انسان کی عبادت بڑھتی رہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے لیٹ کی نا، آج ہی اللہ دے دیتا، 3 مہینے بعد دے رہا ہے۔ کیوں؟ یہ جو آدمی زندگی میں نماز نہیں پڑھتا تھا، 3 مہینے تک ٹھیک ٹھاک پڑھی، اپنی حاجت کے چکر میں، دعا کے قبول ہونے کے چکر میں، ہو سکتا ہے 3 مہینے میں اس کی عادت پڑ جائے، پھر پوری زندگی پڑھے، ہے نا؟ تو ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تو دیر ہونے کا ریزن بتایا علی نے۔ اب فرماتے ہیں کبھی کبھی تمہاری دعا روک لی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہارا دین برباد نہ ہو جائے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ دعا روک لی گئی، قبول ہی نہیں کر رہا، اللہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مانگا تھا، میرے اللہ ہمیں جو چیز ہم مانگ رہے تھے اس کی قیمت تھی $1000، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ مل جاتی تو ہم ایسی ایسی عبادتیں چھوڑتے جن کی کوئی قیمت ہی نہیں دے سکتا۔ توجہ رکھیے گا، کیا ہوا؟ کل تک غریب تھے، آج دولت آئی، دماغ خراب ہو گیا۔ کل تک خالی سگریٹ پیتے تھے، آج شراب بھی پینے لگے۔ دین خراب ہوا کہ نہیں ہوا؟ کل تک 5 وقت نماز پڑھتے تھے، آج 1 وقت بھی نہیں پڑھیں گے۔ دین خراب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ نے نعمت روکی تاکہ تم دین کے راستے پر رکے رہو۔
اللہ اکبر، تاکہ تم دین کے راستے پر باقی رہو۔ اس لیے کہ اگر دولت چلی جائے تو اللہ سوال نہیں کرے گا، عبادت چلی جائے تو سوال بھی کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، ہے نا عزیزان محترم؟ وہاں سوال نہیں، یہاں سوال ہوگا، عذاب بھی ہوگا۔ اس لیے اس نے روک لی ہے، روک کر کے رکھی ہوئی ہے کہ نہیں دوں گا۔ یہ بھی تو ہمارا فائدہ ہی ہے۔ بینیفٹ کس کا ہے؟ اللہ کا کوئی بینیفٹ ہے؟ ہمارا ہی تو فائدہ ہے۔ کم سے کم دین پر تو رکے ہوئے ہیں۔ میرے اللہ سب چلا گیا تو کیا ہوا؟ دین تو نہیں گیا، ایمان تو نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ میں بہت ڈوب کر کے یہ جملے آپ کو سنا رہا ہوں عزیزان محترم۔ اب سنیے جملہ امیر المومنین نے جو فائنلی ایک جملہ فرمایا اس پورے کوڈ میں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اچھا پھر سے ایک بار یہ کوڈ میں ریپیٹ کر دوں، شاید آپ کے ذہن میں رہے تو آپ کو بڑا کام آئے گا۔ یہ پہلا جملہ امیر المومنین کا، اللہ نے نعمتیں، پھر میں ابھی لاسٹ جملہ جو نہیں سنایا وہ سناؤں گا نہج البلاغہ کا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں دعا کی اجازت دے کر اپنے نعمتوں کے خزانے کی چابی تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اس چابی کا استعمال کرو، یعنی دعا مانگو اور اس کے رحمت کے دروازے کھلوا لو، رحمتوں کی بارش کروا لو۔ ٹھیک ہے، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دعا میں اگر دیر قبول ہونے میں دیر ہونے لگے تو مایوس نہ ہو جانا، توجہ، مایوس نہ ہو جانا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے میں دیر اس لیے ہوتی ہے تاکہ تمہارے اچھے اعمال میں، ثواب میں اضافہ ہوتا رہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نعمت روک لیتا ہے اللہ کبھی کبھی تاکہ تم دین کے راستے سے باہر نہ نکل جاؤ، تمہارا دین برباد نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سنا آپ نے؟ اب سنیے آخری جملہ۔ علی فرماتے ہیں سنو، اللہ سے وہ مانگو جو تمہاری شان کے مطابق ہو۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ علی فرماتے ہیں اللہ سے وہ مانگو کہ تمہاری اچھائی بھی باقی رہے۔ پھر فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ مال ختم ہو جانے والا ہے۔ اللہ اکبر، مال ختم ہو جانے والا ہے، اور اگر مال باقی بھی رہے تو تم باقی رہنے والے نہیں ہو۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں مال باقی ہے۔ بڑی منت کی تھی ایک خوبصورت سا گھر بن جائے، بن گیا، جس دن کام کمپلیٹ ہوا اس دن ملک الموت آ گئے۔ کیا ہوا؟ مال باقی ہے، ہم باقی نہیں ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ امیر المومنین فرماتے، اب جملہ جو ایک اور جملہ میں آپ کو اور سناتا ہوں۔ یہاں پر یہ کوٹ پورا مولا علی کا نہج البلاغہ کا ختم ہوا دعا کے معاملے میں۔ اب سنیے گا، امیر المومنین فرماتے سنو، جتنا تم دنیا کے لیے اسٹرگل کرتے ہو، محنت کرتے ہو، اس سے زیادہ آخرت کے لیے کرو۔ کیوں کرو؟ فرماتے ہیں یہ زندگی تو 4 دن کی ہے، ختم ہو جائے گی۔ وہ زندگی ایسی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، جو چلتی رہے گی۔ ہے کہ نہیں عزیزان محترم؟ آپ غور تو کریں۔ اب پوری توجہ کے ساتھ یہ جملہ سنیے۔ آپ نے سن لیا نا، دعا قبول، دعا مانگنا ہمارے لیے ضروری ہے نعمتیں منگانے کے لیے۔ اگر قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ نہیں قبول ہو رہی ہے تو اس کا ریزن کیا ہے؟ مال کے لیے اتنا پیچھے مت بھاگو، اس لیے کہ مال باقی رہ جائے گا، تم مٹ جاؤ گے، تم رہو گے تو مال ختم ہو سکتا ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری بات ہو گئی۔ اب سنیے، اگر دعا کو قبول کرانا ہے نا تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر صلوات پڑھو، اور پھر دعا مانگو، اور پھر صلوات پڑھو۔ کیوں؟ ایک آیت اللہ تھے، بہت عظیم آیت اللہ تھے، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صلوات دعا کے لیے کیوں ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صلوات کی میننگ سمجھو۔ میننگ یہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ صرف ایک جملہ نہیں ہے، صلوات ایک دعا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میننگ کیا ہے؟ اے اللہ محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت کو بھیج، اپنی رحمت اتار، اپنی رحمت نازل فرما۔ یہی تو ترجمہ ہے، یہی ٹرانسلیشن ہے اس صلوات کا۔ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیج۔ کیسا بھی آدمی ہو اگر یہ دعا کرے تو دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیے، ہوگی کہ نہیں؟ محمد اور آل محمد کا معاملہ ہے، اللہ ان پر درود بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا؟ تو یہ بھی تو دعا آپ ہی نے کی تھی، آپ ہی نے تو کی تھی، تو یہ تو قبول 100% ہوگی نا۔ اس کے ساتھ اپنی دعا جوڑ دو۔ اللہ اکبر، اس کے ساتھ اپنی دعا جوڑ دو۔ نہیں، میں ایک جملہ کہہ دوں، آپ نے اپنے گھر میں 2000 لوگوں کو کھانے پر بلا لیا، کوئی بڑی پارٹی، بڑا پروگرام تھا، بڑی نعمت ہاتھ میں آئی تھی، یا آپ حج کر کے آئے تھے، ولیمہ کر ڈالا، بیٹا پیدا ہوا تھا کئی سال کے بعد، اس کی خوشی میں آپ نے کسی بیکری میں
حکم دیا وہاں پر آرڈر دیا کہ ہم کو 2000 پاؤ چاہیے، بھیج دو۔ 2000 لوگوں کو انوائٹ کیا ہے، 2000 پاؤ آئے، آپ نے چیک کرنا شروع کیا ایک ایک۔ 2000 میں سب اچھے تھے، ایک خالی پاؤ ایسا تھا جو کچا تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو ایک کچا نکل گیا، رات میں آپ اٹھ کر کے جائیں گے اسے پڈریا میں واپس کرنے کہ یہ ایک کچا کیوں نکل گیا؟ دنیا کا کوئی ہمارے یہاں کہتے ہیں مہا کنجوس ہوگا تو شاید چلا جائے، لیکن کوئی شریف آدمی تو نہیں جانے والا۔ ارے بھائی 1999 1999 تو اچھے نکلے ہیں نا، ایک ہی تو کچا نکلا ہے، چھوڑو اسے، کون واپس کرے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں نے تو بات کہہ دی، بات تو ہو گئی، نہیں پہنچے آپ۔ اتنے سارے اچھے تھے، ایک ہی کچا تھا، تو ان اچھوں کی وجہ سے کچے کو بھی رکھ لیا، واپس نہیں کیا۔ صلوات ایک بہترین دعا تھی، ہم نے صلوات پڑھ کر کے اپنی کچی دعا بھی ساتھ میں جوڑ دی۔ اللہ نے کہا اتنی بڑی دعا آئی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی دعا قبول کیے لیتا ہوں۔ توجہ کی آپ نے، اتنی اچھی دعا آئی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اس کے ساتھ، اس صلوات کے ساتھ اس بندے کی چھوٹی سی دعا، اسے بھی ہمارے لیے بہت بڑی ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہر ہماری بڑی چیز چھوٹی ہے، کیونکہ وہ خود اکبر ہے نا، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا اب سنیے، مولا امیر المومنین کا ایک جملہ سنا کر کے میں غم کے بیان پر آ جاؤں گا۔ اب آئیے دعائے کمیل۔ دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، آج کی مجلس جس نے مس کی ہے اس نے بہت بڑی چیز لوز کی ہے۔ یہ ساری چیزیں دعا کے معاملے میں اگر پتہ چل جائے نا تو دعا قبول نہیں ہوتی، پریشان ہونے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہوگی، سکون رہے گا کہ اتنی ساری چیزیں ہم کو ہمارے مولا نے بتائی دی ہیں، پھر پریشانی کس بات کی۔ ابھی بتاؤں گا آپ کو دعا کے فائدے کیا ہے، صرف ایک 20 سیکنڈز میں بتا دوں گا آپ کو، لیکن اس سے پہلے یہ جملہ سن لیجئے۔ مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم۔ کیا مطلب؟ اے میرے اللہ، میری اس گناہ کو معاف کر دے جو نعمت کو عذاب میں کنورٹ کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہوا؟ ادھر سے ہم نے دعا مانگی تھی، میرے اللہ یہ نعمت مل جائے، نعمت مل جائے، نعمت مل جائے، میرے اللہ یہ حاجت پوری کر دے، مجھے پاس یہ نہیں ہے، دے 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 دے۔ اے اللہ کو، اللہ کا کرم جوش میں آ گیا اور اللہ نے فرشتے سے کہا لے کے جاؤ، نعمت لے کے جاؤ۔ وہ تو نعمت لے کر کے آ رہا تھا ہمارے گھر میں فل والیوم میں بالی ووڈ کا گانا چل رہا تھا، وہ تو نعمت لے کے آ رہا تھا، ہم بیٹھے غیبت میں مصروف تھے، بیزی تھے۔ وہ تو نعمت لے کے آ رہا تھا، ہم یہاں جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہے تھے۔ وہ تو نعمت لے کے آ رہا تھا، ہماری نیت بدل گئی، نعمت مل جائے پھر میں اپنے فلاں دشمن کو دکھاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور میں نیچرل بات کر رہا ہوں، بالکل میں کرنٹ افیئرز کو اٹھاتا ہوں، بالکل کرنٹ جو باتیں ہیں نا، ٹاپکس، کرنٹ پرابلمز، ان کو میں اٹھاتا ہوں۔ انسان یہاں بیٹھے بیٹھے الٹے سیدھے پلان بنا رہا ہے، پھر میں یہ کر دوں گا، پھر میں وہ کر دوں گا، پھر میں وہ کر دوں گا۔ فرشتے نے کہا ابھی ملی نہیں تو جناب کے یہ حال ہیں، مل جائے گی تو پتہ نہیں کیا کریں گے، یہ ہیں خود کو بھگوانی سمجھنے لگیں گے۔ روک دو بھیا، نہیں چاہیے، دو ہی نہیں۔ اب سنیے پوری توجہ کے ساتھ عزیزان محترم، رات میں مثال سے آپ کو واضح کیے دیتا ہوں، مثال سے سمجھائے دیتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں سو رہے تھے، رات میں 12 بجا ہوا تھا، ایک آدمی آیا جس کو مدد کی ضرورت تھی، اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ سو رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ اٹھے، یہ کون آدمی ہے، اسے تمیز نہیں ہے، دروازہ نوک کرنے کی، بازو میں ڈور بیل لگی ہوئی ہے، بیل بجا لیتا، دروازہ پیٹ رہا ہے، یہ بڑا غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ نیچرل ہے، غصہ تو آتا ہے کہ میں سو رہا تھا، یہ اس کو آ کر کے، یا صبح آ جاتا، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے، نوک کر رہا ہے، زور زور سے پیٹ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کون، کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بھائی 10 روپے کی مدد چاہیے۔ اتنی چھوٹی مدد؟ ارے بھیا یہ 10 روپے کے لیے صبح بھی آ سکتے تھے، نہیں دیں گے، یہ طریقہ ہے دروازہ کھٹکھٹانے کا، دروازہ نوک کرنے کا۔ بڑے غصے میں تھے آپ،
بیوی نے کہا کہ ارے دے دیجئے، پریشان ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایمرجنسی ہو، کچھ ضرورت ہو، کچھ ارجنٹ ہو، جائیے مدد کر دیجئے۔ آپ اٹھے اور چلے، چلو بھائی ٹھیک ہے، چلو تھوڑی مدد کیے دیتے، لائق نہیں ہے مدد کے، کیا سن رہے ہیں آپ، لیکن چلے مدد کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ہاتھ میں پیسہ لے کے چلے، اتنے میں اس نے ایک دروازے پر لات ماری، گھر کا لاک ٹوٹ گیا اور وہ گھر کے اندر آ گیا۔ جیسے ہی گھر کا لاک ٹوٹا، وہ آدمی گھر کے اندر آیا، اب آپ اس کی مدد کریں گے؟ 10 روپے دیں گے؟ 10 روپے کی جگہ سزا دیں گے اسے۔ اب میں وہ جملے ممبر سے نہیں بول سکتا، بہرحال آپ سزا دیں گے اسے، ٹھیک ہے، 10 ہاتھ لگا دیں گے اسے۔ یہ کیسا انسان ہے؟ میں تو مدد کرنے چلا تھا، اس نے گھر کا دروازہ ہی توڑ دیا۔ پورا جملہ سنیے گا، اس نے گھر کا دروازہ ہی توڑ دیا، میں تو مدد کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ تم اس لائق تو نہیں تھے دعا قبول کروں، لیکن میرا جوش، میرا کرم جوش میں آ گیا، میں نے تو فرشتے کو بھیجا تھا، لیکن جب تک فرشتہ پہنچتا اس سے پہلے تم نے میرا قانون توڑ دیا، تم نے گناہ کر لیا، اس لیے فرشتہ واپس آ گیا، تمہیں نعمت نہ مل سکی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ قانون توڑ دیا، قانون تھا کہ گناہ نہ کرنا، خود کو بچا کے رکھنا گناہوں سے، پھر دیکھنا نعمتیں کتنی دیتا ہوں میں، کتنی نعمتیں اتارتا ہوں۔ اس نے دروازہ توڑا، اس بندے نے اللہ کا قانون توڑ دیا۔ اللہ بھی کہتا ہے نعمت روک لیتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، اگر بندہ چاہتا ہے کہ دعا قبول ہو، اللہ کے راستے پر، اہل بیت کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اپنے امام زمانہ کو خوش کریں، اپنے امام کو یاد رکھیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، امام زمانہ کی نگاہیں، اہل بیت کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اب سنیے دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہے۔ علماء نے، بس اس کے بعد میں غم کے بیان پہ آ رہا ہوں۔ دعا مانگنے کے 3 فائدے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ جب آپ دعا مانگیں گے تو جو مانگا ہے پاسبل ہے کہ وہی سیم نعمت آپ کو مل جائے۔ سنیے گا، نمبر 1 فائدہ، بینیفٹ نمبر 1، جو مانگا ہے سیم وہی چیز مل جائے۔ نمبر 2، اگر وہ نہ ملے تو اللہ اس سے بہتر کوئی دوسری چیز آپ کو دے سکتا ہے۔ 2 فائدے ہوئے، سیم وہ نعمت نہیں ملی لیکن اس سے زیادہ اچھی نعمت اللہ نے آپ کو دے دی۔ تیسرا فائدہ جو ہمارے اماموں نے بتایا ہے، تیسرا فائدہ یہ کہ اگر سیم نعمت نہیں ملی، اس کے بدلے میں نعمت نہیں ملی، پھر کیا راستہ بچا؟ اللہ آپ کے پاس جو ایک کوئی پرابلم آنے والی تھی، آپ نے جو دعا مانگی تھی، اس کے دعا کے بدلے میں اس پرابلم کو روک لیتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیا آپ نے؟ دعا مانگنے کا یہ فائدہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا، مولانا صاحب نے بتایا تھا نعمت ملے گی دعا مانگو، وہ بھی نہیں ملی، اس سے اچھی بھی نہیں ملی، وہی مل جاتی تو ٹھیک تھا، دونوں نہیں ملی، فائدہ کیا ہوا؟ نہیں، فائدہ ہوا۔ کیا فائدہ ہوا؟ آپ کی ڈیسٹینی میں یا کسی گناہ کی وجہ سے ایک مصیبت، ایک عذاب آنے والا تھا، آپ کی دعا ادھر سے گئی، نعمت بھلے نہ ملی لیکن مصیبت رک گئی، عذاب رک گیا۔ یہ کم ہے کیا انسان کے لیے؟ ایک چھوٹی سی پرابلم آ جائے تو انسان کتنا تڑپ جاتا ہے۔ اللہ نے دعا کے بدلے میں آپ کی پرابلم روک لی، شکر ہے نا اللہ کا۔ توجہ رکھیے گا، یہ ہے دعا۔ تو دعا مانگیں، ضرور مانگیں اللہ سے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھے اور نماز کے بعد مجھ سے نہ مانگے، میں نماز اس کی واپس کر دیتا ہوں، مجھے نماز بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ اس بندے نے مجھے سجدے کے لائق تو سمجھا، مجھ سے مانگنے کے لائق مجھے نہیں سمجھا۔ اس لیے دعا کے بعد ضرور کچھ مانگے، بھلے ایک دعا مانگے لیکن ضرور مانگے۔ اور یہ جو تعقیبات پڑھی جاتی، یہ بھی دعا ہی ہے، جو نماز کے بعد پڑھی جاتی، تعقیبات ہی پڑھ لے، وہ بھی ایک دعا ہے، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ مانگیں اللہ سے۔ میرے عزیزوں، نہج البلاغہ سے آج میں نے دعا کے حوالے سے جو مولا نے فرمایا ہے وہ باتیں آپ تک پہنچائیں۔ میرے عزیزوں، یہ اہل بیت جب یہ دعا مانگتے ہیں تو یہ دنیا کے لیے دعا نہیں مانگتے، اے اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، نہیں نہیں، ان کی دعا دیکھیے کیسی ہوتی ہے۔ زینب اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں میدان میں، دعا مانگ رہی، میرے اللہ میری قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ حسین اکبر کو بھیج رہے، دعا مانگ رہے، میرے اللہ میں اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو بات کرنے میں، جو چہرے میں، صورت میں، سیرت میں تیرے نبی رسول اللہ سے مشابہ ہے۔ ہاں، ام فروہ کے بیٹے قاسم کے جنازے کے ٹکڑے آ گئے، جناب ام فروہ نے ہاتھوں کو اٹھا کر جملہ کہا تھا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے میرے اللہ ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ دعا ہے اہل بیت کی،
کیسی دعائیں ہیں، کتنی قیمتی دعائیں ہیں. یہ جیتے ہیں اللہ کے لیے، یہ شہید ہوتے ہیں اللہ کے لیے، ان کی ہر سانس ہوتی ہے اللہ کے لیے. یہی تو اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. انہوں نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ نے ان کی یاد آج 1400 سال تک قائم رکھی ہے اور قیامت تک قائم رکھے گا. عزیزان محترم، آپ غور تو فرمائیں، یہ اہل بیت کتنے مظلوم ہیں، کتنے مظلوم ہیں یہ اہل بیت. تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین شہید ہو گئے. اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ چلا، 11 محرم کو کربلا سے نکل گیا، پہنچا ہے کوفے میں، اور کوفے میں وہاں پہنچا جہاں پر دارالامارہ تھا، جس میں ابن زیاد ملعون بیٹھتا تھا. ابن زیاد ملعون کا محل تھا، پیلس تھا. اس جگہ پر قافلہ پہنچا ہے. جیسے ہی وہاں قافلہ پہنچا ہے، زینب نے خطبہ دیا ہے. تاریخ کہتی ہے زینب نے خطبہ دیا. وہاں پر جو لوگ جمع تھے نا، ان میں رسول اللہ کا ایک صحابی تھا، مولا امیر المومنین کا ایک صحابی تھا، چاہنے والا تھا، جس کا نام تھا عبداللہ ابن مکفوف. عبداللہ ابن مکفوف وہیں کھڑے ہوئے تھے. عبداللہ ابن مکفوف اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے، چھوٹی بیٹی تھی، بیٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے، اتنے بوڑھے تھے، اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے. ہاں عزادارو، تاریخ میں لکھا ہے عبداللہ بن مکفوف نے جیسے ہی جملہ سنا، بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی یہ بتا کیا قیامت آ گئی؟ بیٹی کہتی ہے نہیں بابا، ابھی قیامت کہاں آئی ہے. باپ کہتا ہے بیٹی مجھے تو لگتا ہے قیامت آ گئی. بیٹی کہتی بابا آپ کیوں کہہ رہے ہیں قیامت آ گئی؟ باپ کہتا ہے میں نے اپنے مولا علی سے سنا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو میں خطبہ دوں گا. میں علی کا لہجہ سن رہا ہوں، میں علی کی آواز سن رہا ہوں. بیٹی کہتی ہے بابا علی نہیں بول رہے ہیں، علی کی بیٹی زینب بول رہی ہے. جیسے یہ جملہ سنا، عبداللہ ابن مکفوف تڑپ گئے. بیٹی یہ بتا اس دربار میں میری شہزادیہ کہاں سے آ گئی؟ کہا ہاں بابا شہزادیہ آئی ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہیں. ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں توق ہے. عبداللہ ابن مکفوف تڑپ گئے، فرماتے بیٹی مجھے تلوار دے دے. بیٹی نے قریب کھڑے ہوئے ایک سپاہی کی تلوار چھینی اور باپ کے ہاتھ میں دے دی. باپ نے تلوار لی، حملہ شروع کیا، ایک سپاہی کو قتل کر دیا. ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس بوڑھے کو پکڑ لو. سپاہی بڑھے، عبداللہ کو پکڑ لیا. عزادارو، ابن زیاد نے حکم دیا عبداللہ کی گردن کاٹ دو. جیسے ہی جلاد آگے بڑھا، ایک مرتبہ عبداللہ کے قبیلے کے لوگ دربار میں کھڑے تھے، سب تلواریں نکال کر آ گئے اور کہا اے ابن زیاد یہ بوڑھا لاوارث نہیں ہے، ہم موجود ہیں، اسے کوئی مار نہیں سکتا. آزادارو، ابن زیاد نے کہا اپنے بوڑھے کو جلدی لے کر باہر جاؤ. جب اس کے قبیلے والے لے کر باہر جانے لگے، ایک مرتبہ زینب نے مدینے کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا نانا صحابی کے بچانے والے اتنے سارے آ گئے، نواسی کے بچانے والے کوئی نہیں آئے، کوئی نواسی کو بچانے نہیں آیا. نانا مدد کو آئیے، آپ کی نوازیاں تماشائیوں کے بیچ بے مخنہ و چادر دیار بدیار پھرائی جا رہی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا وہی منقلب.